فائزہ اور ان کے پوتے پوتیوں کے لیے یہ روز کی جدوجہد ہے۔ اس بھیڑ میں گھس کر بس کسی طرح ایک دن کا کھانا لے لیں۔ اس پلاسٹک کے ڈبے میں جو پاستا ہے اسے فائزہ اور ان کے شوہر کے علاوہ ان کے 4 بیٹے اور بیٹوں کا خاندان کھائے گا۔ اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ غزہ میں لوگ بھوک سے بدحال ہیں۔ گزشتہ 8 ہفتوں سے امداد رکی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے۔ ہم یہ برتن لے کر سوپ کچن جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے۔ آج کچھ زیادہ نہیں ملا۔ صرف چھوٹے بچے ہی نہیں، بڑے بھی کمزور ہو گئے ہیں، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ بات صرف بھوک کی نہیں ہے، بھوک کے ساتھ خوف بھی ہے۔ میرے پوتے پوتیاں مجھ سے لپٹ کر روتے ہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد 2 مارچ سے اسرائیل نے امداد پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے اور مسلسل غزہ کی بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے دباؤ بنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دی ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں گزشتہ ہفتے ہی کھانے کا اس کا سارا اسٹاک ختم ہو گیا ہے۔ حنان رابن اپنا یہ عارضی چولہا جلانے کے لیے کارڈ بورڈ اور پلاسٹک کا استعمال کر رہی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹینٹ میں رہتی ہوں۔ ہم سردی میں جم جاتے ہیں۔ بچے پینے کے پانی کو ترستے ہیں۔ ہمیں 3 دن میں 1 بار پینے کا پانی ملتا ہے۔ میرے بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ عالمی انصاف کی عدالت میں جاری سنوائی کے دوران ایک فلسطینی ایلچی نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے امداد روکنا جنگ کے ہتھیار کے برابر ہے۔ عالمی انصاف کی عدالت یعنی ICJ میں اس ہفتے ہونے والی سنوائی کا فوکس یہ ہوگا کہ کیا اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق ادارے UNRWA کو حاصل استثناء کو ختم کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ ایک ناکارہ اسرائیل مخالف اور یہود مخالف ادارہ بن چکا ہے۔ اس بات کے واضح شواہد ہیں کہ اقوام متحدہ اور اس کے جنرل سیکریٹری کی قیادت میں UNRWA نے دہشت گردوں کو ملازمت دی تھی، جنہوں نے 7 اکتوبر کے قتل عام میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد اس پر پردہ ڈالا گیا۔ 19 جنوری کو جنگ بندی کے معاہدے کے بعد غزہ میں داخل ہونے والی امداد میں قدر اضافہ ہوا تھا۔ روزانہ 600 ٹرک تک پہنچ رہے تھے، لیکن 2 مارچ کے بعد سے امداد پر مکمل پابندی ہے اور یہاں ہم صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ادویات کی بھی شارٹیج ہے۔ ہسپتالوں اور کلینکس میں سب کچھ ہے، لیکن وہ مستقل بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں اور جو ہسپتال بچے ہیں وہ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فائزہ اور اس کے خاندان کو صرف 1 وقت کا کھانا میسر ہے اور امداد رکنے کے بعد یہ بھی مشکل لگتا ہے۔